گیا کہ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں بہت وضاحت سے اللہ میاں نے بتایا ہے کہ اس نے ایک فطرت پہ آپ کو پیدا کیا ہے، اس فطرت پہ ہمیں رہنا ہے اور اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا۔ انسان کی داڑھی نکلتی ہے، یہ ایک فطری امر ہے، تو داڑھی منڈوانا در حقیقت اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس میں مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ میرے سامنے جب کوئی مسئلہ تحقیق کے لیے آتا ہے تو میں کس طرح سے اس کو اپروچ کرتا ہوں۔ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید ہی کو سب سے پہلے دین سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو دیکھنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید کو اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ نماز کے بارے میں ہدایت کرتا ہے، وہ حج کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اخلاقی اصول بیان کرتا ہے، وہ بعض جرائم کی سزائیں بیان کرتا ہے، وہ جہاد کے احکام بیان کرتا ہے، تو کیا وہ متعین طور پر بھی گاڑی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے؟ تو آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھ جائیے، آپ کو اس میں کوئی ادنا چیز بھی ایسی نہیں ملے۔ یعنی جہاں وہ اخلاقی احکام بیان کر رہا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں وہ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو دین کی بنیاد قرار پا گئی ہیں، ان میں ایمانیات بھی ہے، ان میں اخلاقیات بھی ہیں، وہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ وہ جب شریعت کی چیزوں کی تنقید کر رہا ہوتا ہے، مثلا طلاق کے احکام بیان کر رہا ہے یا اور دوسری چیزیں، وہاں بھی کوئی اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی جو دو آیات ہیں، یعنی ایک سورہ بقرہ میں اور دوسرے سورہ روم، روم، سورہ نساء میں اور سورہ روم۔ سورہ نساء میں اور سورہ ان دونوں آیات میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یہ جس پہلو سے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، آپ ذرا غور کیجئے ان کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے۔ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین دیا ہے، یہ پورا دین جس کو ہم نبیوں کا دین کہتے ہیں، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد انسان کی فطرت پر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اوپر سے کوئی چیز اس کے اوپر لاد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ اسی دین کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کو فطرت کو آپ فطرت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں عربی زبان میں، اور خلق کے لفظ سے بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہاری فطرت خدا نے کیا بنائی ہے۔ اگر تم اپنی فطرت پر ہو تو اصل کے لحاظ سے اپنے دین کے اوپر ہو، اور جو فطرت خدا نے بنائی ہے اگر اس کو تبدیل کرو گے، اس کو مسخ کرو گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کی اساسات سے محروم ہو جاؤ گے۔ زیر بحث مضمون یہ ہے وہاں، یہ زیر بحث مضمون ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اس پہلو سے زیر بحث آ گیا ہے کہ جس وقت شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، یعنی مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کے مابین، وہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ جب اس راندہ درگاہ ہو گیا، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے استکبار اور تمرد اور سرکشی اختیار کی، تو اس موقع پر یہ کہا کہ میں کہاں سے حملہ آور ہوں گا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ میں اصل میں وہیں سے حملہ آور ہوں گا جہاں سے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف کے راستے کھولیں گے، اور یہ راستے میں بھی کھولوں گا۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی وہ فطرت کیا ہے جس پر پورا کا پورا دین مبنی ہے۔ تو اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے۔ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کھولا ہے، سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ میں نے تو تم سے عہد لیا تھا، الست کا عہد، اور یہ الست کا عہد ہے کہ جس کی بنیاد پر میں قیامت میں تمہیں مواخذے کے لیے کھڑا کروں گا۔ میں پوچھوں گا اس موقع کے اوپر کہ میں نے تو تمہاری فطرت میں یہ چیز ڈال دی تھی۔ اسی طرح تمام اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، یعنی ان کی بنیادیں اندر موجود ہیں، وہ ان
فجور ہے اور کیا چیز تقوی ہے، کیا چیز صحیح راستے پر رکھتی ہے انسان کو اخلاقی اعتبار سے، اور کیا چیز انحراف قرار پا جاتی ہے۔ اب آپ اس زاویے کے ساتھ دین کے پورے کانٹینٹ اور مشمولات کا جائزہ لیں تو ایک طرف توحید، یہ فطرت کا تقاضا ہے، شرک یہ فطرت سے انحراف ہے، دوسری جانب تمام اخلاقی تطہیر کی چیزیں، یعنی یہ بات کہ ہم فواحش سے اجتناب کریں، یہ بات کہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، یہ بات کہ ہم کسی کے خلاف زیادتی نہ کریں، یہ بات کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بات کہ ہم اپنی طرف سے دین بنا کے پیش نہ کریں۔ تو اخلاقیات کی جتنی بنیادیں ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ سب کی سب ہماری فطرت پر مبنی ہے، اور قرآن مجید نے اس کا اس بات بھی فطرت سے کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ تم ذرا یہ دیکھو کہ یہ تو تم کہتے ہو نا کہ میں دوسروں کو کم تول کے دے دوں گا، کبھی خود بھی کم تلوانے کے لیے گئے ہو؟ یعنی تمہاری فطرت اس کو قبول کرتی ہے، تم چوری کر لیتے ہو، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے یہ خواہش کی ہو کہ کوئی میرے گھر میں آئے چوری کر لے؟ تم لوگوں کو مار دیتے ہو، قتل کرتے ہو، لیکن کبھی خواہش ہوئی دل میں پیدا کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے کہ اخلاقی اصول کیا ہے۔ کھانے پینے کی طرف آئیے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں طیبات اور خبائث کا فرق کیا اور یہ بتایا کہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ کیا چیزیں طیب ہیں، کیا چیزیں خبیث ہیں۔ تو یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے، یعنی انسان کو کیسے پیدا کیا ہے، کن چیزوں کا شعور دے کے پیدا کیا ہے، کیا اخلاقی اساسات اس کے اندر موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں اس سورہ روم میں کہ انسان کو اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ضمنی اور طبعی مفہوم بھی ہیں، مثلا یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، آپ عورت بننے کی کوشش نہ کریں، آپ کو عورت بنایا ہے تو مرد بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جبلی تقاضوں کے لیے فطری راستے رکھے ہیں، تو آپ دوسرے انحرافات اختیار نہ کریں۔ تو یہ اس کا وسیع تر پہلو ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضروریات کی طلب رکھی ہے، زینتوں کی طلب رکھی ہے، اس میں بھی دین کے احکام واضح کیے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، بلکہ تم سے اعتدال کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تو یہ اعتدال کیا ہے؟ یہ وہی فطرت ہے۔ جس وقت کوئی ایسا تصور آپ پیش کرتے ہیں کہ یہ مایا کا جال ہے، اس دنیا کو آپ چھوڑ دیجئے، اس سے زہد اختیار کریں، اس کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں چلے جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، تو یہ گویا فطرت سے انحراف۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظم اس دنیا میں قائم کیا ہے، جس کے تحت وہ بچوں کو پیدا کرتا ہے، تو اس میں خاندان بنے گا، اس خاندان کے بندہ ان کی ضرورتوں کو کیا جائے گا، اس میں کچھ محرمات قائم کی جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ فطرت ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں تو جنگل میں بیٹھوں گا اور وہاں جا کے مجرد زندگی بسر کروں گا، نہ میں بیوی گھر میں لاؤں گا، نہ میں گھر بساؤں گا، تو یہ گویا فطرت سے انحراف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہی اصل میں پورے دین کی بنیاد ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اب اس کا اطلاق اس چیز کے اوپر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے چہرے پر بال اگائے ہیں، مردوں کے سر پر بھی بال اگائے ہیں، مونچھوں میں بھی بال اگائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض اور دوسری جگہوں پر بھی بال اگائے ہیں۔ تو آپ تطہیر کے تقاضوں سے، طہارت کے تقاضوں سے، صفائی کے تقاضوں سے، تزئین کے تقاضوں سے ان سب میں تصرفات کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بال اگا دیے تو اب سر کے بالوں کو کینچی نہیں لگائی جائے گی، یہ تو نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط سمجھی جا رہی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ بڑی غیر معمولی بات ہے، بڑی گہری بات ہے، اس میں دین کے پورے فلسفے کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھ دیتا ہوں، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کس طریقے سے بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ سورہ روم ہے اور اسی میں زیادہ تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی پیچھے کچھ حقائق واضح کیے ہیں۔ اس سے پیچھے جو سیاق ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ شرک کتنی بڑی غلاظت ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ یہ سارے حقائق جب واضح ہو گئے تو فرمایا سو ایک خدا کے ہو کر رہو،
فقیم وجہ کا للدین حنیفہ، سو ایک خدا کے ہو کر رہو، تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، یعنی یہ بات ہی دوسری زیر بحث، یہ بالکل دوسری بات ہے جو زیر بحث ہے، یعنی اس میں در حقیقت پورے کے پورے دین کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ دین کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تم پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں جا رہی، یہ تمہاری فطرت کے تقاضے ہیں جن کو شریعت کی صورت دے دی گئی ہے۔ یعنی اس میں اگر ایمانیات ہیں تو فطرت کے اندر ان کی بنیادیں ہیں، اس میں اگر اخلاقی اصول بتائے گئے ہیں تو وہ تمہاری فطرت میں الہام کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اس میں اگر شریعت کے احکام دیے جا رہے ہیں تو وہی تمہاری فطرت ہے کہ جس کے تقاضوں کو انضباط میں لا کر ایک قانون کی صورت دی جا رہی ہے۔ تو پورے دین کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک خدا کا ہو کر رہنا یہ ابراہیم کا طریقہ تھا، تمہیں اپنے دین میں اس ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنا، اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اوپر لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میری یہ تفسیر ہے، اس میں نے ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا، اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے میں نے وہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے، اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے۔ یعنی جب انسان اس دین کو اختیار نہیں کرتا تو وہ مجھ سے، آپ سے، پیغمبروں سے اختلاف نہیں کر رہا ہوتا، اپنی فطرت اپنے آپ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے، اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے۔ یعنی اگر یہ دین کہتا ہے کہ طیبات کو کھاؤ اور خبائث سے اجتناب کرو تو تمہاری فطرت تمہیں بتاتی ہے کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا خبیث ہے کھانے کے لیے۔ جہاں غلطی کرتے ہو اللہ کے پیغمبر آ کے متنبہ کر دیتے ہیں، تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ تمہاری فطرت بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک ہی پروردگار کو ماننا چاہیے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جب تم توہمات میں پڑھ کر شرک اختیار کرتے ہو تو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ تم اپنی فطرت سے اختلاف کر رہے ہو۔ تمہاری فطرت میں شرک کے لیے کوئی استدلال نہیں رکھا گیا، فطرت تو توحید ہی کی گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح سے تمہیں جب تطہیر اخلاق کی چیزیں بتائی جاتی ہیں یا ان کی بنیاد پر کوئی قانون سکھایا جاتا ہے تو اصل میں تمہاری فطرت کے اندر جو اللہ کا الہام ہے یہ اسی کا ظہور ہے۔ تو کس چیز سے اختلاف کرتے ہو؟ اس پر میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں جو نوٹ لکھا ہے اس کو بھی میں نے یہاں نقل کیا ہے، آپ وہ بھی سن لیجئے۔ اس سے واضح ہوا کہ جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے، یعنی جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان تو بس ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سادہ لوح کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کو پیدا کیا، یعنی مادے کے تعامل نے ایسے ہی اس کو وجود بخشا ہے، وہ ایک ٹبولا راسا ہے، یعنی ایک سادہ لوح ہے اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور عرف و عادت کی مخلوق ہے۔ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کو خیر و شر اور حق و باطل کی معرفت عطا فرمائی ہے، یعنی یہ لے کے آیا ہے انسان، اور نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ودیت فرمایا ہے، لیکن اس کی یہ فطرت حیوانات کی جبلت کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف نہ اختیار کر سکے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح پابند ہے، نہیں، اس کو ارادہ اختیار بھی دیا گیا ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے ارادے اختیار کو باہر کی چیزوں سے متعلق استعمال کرتا ہے، پہاڑ کو کھود ڈالتا ہے، آسمان پر جانے کی تیاریاں کرتا ہے، اسی طرح اپنے فطرت سے بھی انحراف کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اندر اختیار بھی رکھتا ہے
اس وجہ سے بسا اوقات وہ اس دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ باطل کی پیروی کرتا ہے بلکہ باطل کی حمایت میں فلسفے بھی ایجاد کر ڈالتا ہے۔ تو یہ وہ انحراف ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی فطرت کی تفصیل کرتے ہیں اور اس کے تمام مقتضیات و لوازم کو انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ یہ جو آپ کی فطرت ہے آپ کے اندر، یعنی جس میں توحید کا شعور ہے، جس میں اخلاق کی بنیادیں واضح کی گئی ہیں، جس میں طیبات و خبائث کی تمیز دی گئی ہے، وہ اسی فطرت کو اٹھاتے ہیں اور اس فطرت کو اٹھا کے اس کے اندر مزید پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، اس کا رخ درست کرتے ہیں اور پھر تمام چیزوں کے بارے میں جہاں غلط فہمی کا امکان ہے اس سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ اس میں آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی دین کیا ہے؟ سیدھا دین یہ ہے، اپنے انحرافات، اپنے تعصبات، اپنے توہمات، اپنے مذمومات آپ پیدا کر لیں اور اس سے نئے نئے عقائد اور نئے نئے احکام بنا لیں تو یہ اللہ کے دین سے انحراف ہے۔ تو یہ چیز ہے، قرآن نے ذکر اور ذکرہ کا لفظ اسی پہلو سے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید اس لیے کہتا ہے میں ذکر ہوں، میں ذکرہ ہوں، میں اس فطرت کی یاد دہانی کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا۔ مدعا یہ ہے کہ وہ در حقیقت انہی حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں لیکن وہ انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے۔ جب شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ میں انسان کی فطرت کو تبدیل کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ان انحرافات کی طرف لے جاؤں گا جو توحید کی بجائے شرک کو اس کا دین بنا دیں گے، جو اخلاقی چیزوں کے اہتمام کی بجائے فواحش کی اشاعت کی طرف اس کو رغبت دلائیں گے، اسی طرح سے لوگوں کی حق تلفی سکھائیں گے، اسی طرح سے لوگوں کے خلاف زیادتی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے داعیات پیدا کریں گے۔ تو یہ پورا دین ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس میں ضمنی طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ انسان کو اپنے اس وجود پر بھی غور کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک قالب کی شکل میں اس کو دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اختصاص سے بنایا ہے۔ مجھے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، ہمارا ایک نظم اجتماعی قائم کیا ہے، ہمارے اندر ایک ریاست کو قائم کرنے کے داعیات دیے ہیں، تو ان کو بھی انسان کو پہچاننا چاہیے اور ان سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا اطلاق جن لوگوں نے داعی کے اوپر کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تصغیر کی ہے۔